خیالات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے میں جانور ہوں۔ اس کے مصنف ہیں ڈین مینکن۔ میری گود میں یہ ننھی سی جان آپ کے خیال میں گلہری سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے؟ نہیں، یہ ماچو ہے۔ ماچو میری نوجوان بیٹی جیلی کی ملکیت ہے۔ سچ پوچھئے میں نے پالتو جانوروں میں اتنا شریف، نرم دل اور محبت کرنے والا جانور آج تک نہیں دیکھا۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ جیلی ماچو سے نفرت کرتی ہے؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روز ماچو نے جیلی کو کاٹ لیا تھا۔ ماچو بندر کی ایک قسم ہے، ننھا منھا کیکڑا نما بندر۔ پالتو جانور پالنا تو کوئی مشکل بات نہیں، فن تو یہ ہے کہ آپ کسی جنگلی جانور پر اتنی محنت کریں کہ وہ پالتو نظر آنے لگے۔ جنگلی جانوروں کو سدھانا دل گردے کا کام ہے۔ مجھے یہ جنون بچپن سے ہے۔ میرے ابا نیوی میں کپتان تھے۔ ملازمت کے دوران ان کا تبادلہ مختلف جگہوں پر ہوتا رہا اور میں اماں اور ابا سے ہمیشہ دور رہا۔ میری پرورش ننہال میں ہوئی ہے۔ موسم گرما کی چھٹیوں میں صبح سویرے سیر کے لیے نکل جاتا تھا۔ مجھے باغوں میں گھومنے کا بے حد شوق تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ میری سیاحت کی حدیں بھی بڑھتی گئیں۔ میرے نانا کی جاگیر 200 مربع ایکڑ کے قریب تھی اور اس سے ملحقہ سینکڑوں ایکڑ میں پھیلی ہوئی جانسن اسٹیٹ تھی۔ ان جاگیروں کے ارد گرد 10 فٹ اونچا آہنی جنگلہ بڑا خوشنما نظر آتا تھا۔ اس سے ذرا ہٹ کر اسٹن کا جنگل تھا۔ یہی جنگل میرے شوق کی تکمیل کا سب سے بڑا ذریعہ بنا۔ جنگل کے خاتمے پر دور دور تک سبزہ زار نظر آتے تھے، مخمل کی طرح ملائم اور نرم نرم گھاس پر بیٹھے ہوئے۔ ایک بار میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں کسی روز جنگل سے مور پکڑ کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میں یہ عہد کر ہی رہا تھا کہ جنگل کے محافظ کی بندوق کی گولی سنسناتی ہوئی میرے کان کے قریب سے گزر گئی۔ بچوں کو ڈرانے کے لیے محافظ اکثر ایسے اقدامات کرتا رہتا تھا۔ میں اٹھتے بیٹھتے جانوروں کی کہانیاں پڑھتا رہتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مجھے دلچسپی ہمیشہ ان جنگلی جانوروں سے رہی ہے جنہیں اذیت ناک سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں تتلی سے زیادہ سانپوں کو پسند کرتا ہوں۔ چوہوں کے مقابلے میں مجھے کاٹنے والی گلہریوں سے زیادہ محبت ہے۔ بندروں سے زیادہ میں گوریلوں میں دلچسپی لیتا ہوں۔ میں نے اپنی 8ویں سالگرہ پر خواہش تو یہ کی تھی کہ مجھے تحفے میں گوریلا دیا جائے، مگر تحفے میں خرگوشوں کا ایک جوڑا ملا۔ اب میں صبح و شام خرگوشوں کے ڈربے کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا۔ ڈربے کے آس پاس حفاظت کے لیے تار لگی ہوئی تھی۔ ایک روز جنگلی خرگوشوں کا ایک اور جوڑا ان خرگوشوں سے کانا پھوسی کر رہا تھا۔ شاید یہ انہیں غلام بن جانے کا طعنہ دے رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد خرگوشوں نے مجھے دیکھتے ہی زکندیں بھرنا شروع کر دی۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میں نے ڈربے کا دروازہ کھولا تو اس میں مجھے روئی کے 6 چھوٹے چھوٹے گالے سرکتے ہوئے نظر آئے۔ خرگوشوں نے بچے دیے تھے اور وہ اسی لیے خوف کا اظہار کر رہے تھے۔ اتنے میں ان کی ماں ڈربے میں پہنچ کر انہیں اپنے پیٹ کے نیچے محفوظ کر چکی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جانور بھی انسان کی بول چال اور حرکات پوری طرح سمجھتے ہیں۔ ایک صبح میں خرگوشوں کا ناشتہ لیے ڈربے کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے ڈربے کی جگہ لکڑیوں کا ایک انبار نظر آیا۔ تھوڑی دور گھاس پر خرگوش کے ننھے منھے بچے مرے پڑے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر خرگوشوں کا جوڑا موت کی آغوش میں سویا ہوا تھا۔ زمین کو غور سے دیکھنے پر مجھے جگہ جگہ کتوں کے قدموں کے نشانات نظر آئے۔ یہ جرمن نسل کے شیفرڈ کتوں کی غارت گری تھی۔ یہ کتے میرے ایک پڑوسی نے پال رکھے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان خرگوشوں کو دفن کیا۔
اس واقعے کے چند روز بعد میں سخت بیمار پڑ گیا اور ایک لمبی مدت تک بستر علالت پر دراز رہا۔ میں نے عہد کیا کہ اب کوئی جانور نہیں پالوں گا۔ جب میں صحت یاب ہوا تو میرے دوستوں نے ایک ایسی خطرناک جنگلی بلی کے تذکرے شروع کر دیے جو بری طرح کاٹتی ہے۔ ایسی خطرناک بلی کو پکڑنے کے لیے غیر معمولی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکاری اچانک اسے دم سے پکڑ کر زور زور سے ہوا میں گھماتے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ بے بس ہو جاتی ہے۔ میں ان جنگلی بلیوں کا جوڑا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شروع میں وہ مجھے دیکھتی غرانے لگتی تھی، لیکن میرے مشفقانہ رویے نے اس کے وحشی پن کو بہت حد تک دور کر دیا۔ اب میں بے دھڑک اس کے کان اینٹھتا اور وہ پالتو بلیوں کی طرح دم ہلانے لگتی تھی۔ جرمن کتے جو اس سے پہلے میرے خرگوشوں کو ہلاک کر چکے تھے ایک بار ان بلیوں پر حملہ آور ہوئے، لیکن بلیوں نے ان کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ انہوں نے پھر کبھی اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ عام طور پر خار پشت پنجرے میں پڑے پڑے سوتے رہتے یا کھانے کی چیزوں پر دانت تیز کرتے رہتے۔ میں جب بھی ان کے لیے مونگ پھلی، آلو یا مکئی لے کر پنجرے کی طرف بڑھتا، ان کے چہرے پر عجیب و غریب تاثرات پھیل جاتے۔ پنجرے میں سب کچھ ڈال دینے کے بعد بھی وہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہتے جیسے میں ان سے کچھ چھپا رہا ہوں۔ درختوں کی چھال کاٹنا خار پشت کا محبوب مشغلہ ہے۔ خار پشت اگر درخت سے چمٹ جائے تو پھر طاقتور سے طاقتور ہاتھ بھی اسے درخت سے جدا نہیں کر سکتا۔ بظاہر ان کی کھال مخمل کی طرح نرم محسوس ہوتی ہے، لیکن میرے کتے راگس کو دیکھتی وہ گردن سکیڑ کر اپنی دم تیز بھالے کی طرح کھڑی کر لیتے تھے اور نرم نرم کھال پر کانٹے ابھر آتے تھے۔ جنگلی جانوروں کے کھیل کود اور حملہ کرنے کی حرکات و سکنات میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ انہیں سدھارنے کے لیے اسی فرق کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ایک روز میں نر خارپشت کو کچھ کھلا رہا تھا کہ اس کی دم تن گئی۔ اس نے چپکے سے اس تنی ہوئی دم سے میرے ہاتھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بار بار یہی حرکت کر رہا تھا۔ میں یہاں ذرا بھی خوف کا اظہار کرتا تو وہ اپنی دم کے کانٹے میرے ہاتھ کے گوشت میں اتار دیتا۔ نانی اماں گلاب کی جھاڑیوں کے پاس ٹہل رہی تھیں۔ جھاڑیوں کے عقب سے خار پشتوں کا جوڑا شاہانہ تمکنت سے نانی کی طرف بڑھنے لگا۔ نانی انہیں ڈرانے دھمکانے لگی۔ بس پھر کیا تھا، ان کی دمیں تن گئیں۔ نانی اماں چیختی چلاتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ میں ایک دن کھیتوں میں گھوم رہا تھا کہ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی۔ کووں کا ایک گروہ کائیں کائیں کرتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اتنے میں سب سے بڑا کوا لڑکتا ہوا لمبی لمبی گھاس پر جا گرا۔ وہ بالکل انسان کی طرح گرا رہا تھا۔ کچی سڑک پر ایک چھوٹی سی کار کھڑی تھی جس کے دروازے کے قریب دو شکاری اپنی بندوقوں پر جھکے ہوئے کہکے لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ میں گھاس کی طرف لپکا۔ پرندہ چاہے کتنا ہی زخمی ہو، انسان کو دیکھتی ہی پھڑ پھڑانے لگتا ہے، لیکن یہ کوا گھاس پر پڑے پڑے میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ اس نے میرے ہاتھ کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر اپنی موٹی نوکدار چونچ میرے ہاتھ میں اتار دی۔ اس کے بار بار کاٹنے سے میرا ہاتھ لہو لہان ہو چکا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کی چونچ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے قابو میں کیا۔ چند دنوں کے علاج سے اس کے زخم ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ ایک پر کو پوری طرح تندرست نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے تندرست ہونے کے بعد میں پہلی بار اس کے قریب گیا۔ میں نے ایک ہاتھ میں چمڑے کا دستانہ پہن رکھا تھا۔ ہاتھ پر بیٹھتی اس نے اپنی چونچ سے دستانے کو تار تار کرنا شروع کر دیا۔ اب دستانے کو نوچنا اس کا دلچسپ مشغلہ بن چکا تھا۔ میں یہ دستانہ ادھر ادھر پھینک دیتا اور وہ اسے اٹھا کر میرے پاس لے آتا۔ وہ بار بار دستانہ میری طرف بڑھاتا تاکہ میں اسے پہن لوں۔ جو ہی میں ایسا کرتا وہ میرے ہاتھ پر آ بیٹھتا اور اسے نوچنے میں مصروف ہو جاتا۔ اس نے اپنے لیے ایک اور کھیل بھی ایجاد کر لیا تھا۔
میں کام کاج میں مصروف ہوتا تو وہ چپکے سے میرے بوٹوں کے تسمے کھول کر بھاگ جاتا۔ اس وقت مجھے وہ اس بچے کی طرح نظر آتا جو اپنی شرارت پر پھولا نہیں سماتا۔ باہر جاتے وقت وہ میرے کندھے پر آ بیٹھتا۔ چلتے چلتے وہ بڑے پیار سے میرے کان پر کاٹ لیتا۔ جب میں اس حرکت پر غصے کا اظہار کرتا تو وہ کندھے پر سے اڑ کر جھاڑیوں کی شاخوں میں اپنے آپ کو چھپا لیتا، جیسے وہ اپنے کیے پر نادم ہو۔ وہ چمکدار چیزوں میں بھی بے حد دلچسپی لیتا تھا۔ وہ چپکے سے میری گھڑی یا ٹائی پن اپنی چونچ میں لے کر کسی صوفے میں چھپا دیتا اور خود کسی کرسی کے پیچھے چھپ کر منتظر رہتا کہ میں اپنی چیزوں کے کھوئے جانے پر کس قسم کے جذبات کا اظہار کرتا ہوں۔ جو ہی میں کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈ لیتا، وہ کائیں کائیں کر کے اپنے غصے کا مظاہرہ کرنے لگتا۔ میں اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتا تو وہ اچھل اچھل کر مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کرتا۔ اس کی ان حرکات کی بنا پر میں نے اس کا نام جیسی جیمز رکھ دیا تھا۔ جیسی جیمز اب اتنا شریر ہو گیا تھا کہ گھر میں اس کی موجودگی بعض اوقات بار محسوس ہونے لگتی تھی۔ وہ کپڑوں کی الماری کے پیچھے چھپ جاتا۔ ملازمہ الماری سے کپڑے نکال رہی ہوتی تو وہ چپکے سے اس کے ٹخنوں پر کاٹ لیتا۔ وہ کھانے کی میز سے مختلف چیزیں اچک لیتا۔ نانا جان کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہوتے تو وہ کھڑکی میں آ بیٹھتا اور ان کی نظر بچا کر کتاب کے ورق نوچنے لگتا۔ اس سے پہلے کہ نانا اسے تھپڑ رسید کرتے وہ بھاگ چکا ہوتا۔ نانی اماں نے ایک بار تو کمال ہی کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ وہ جیسی کے مزاج کا صحیح اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ جیسی نے جیسے ہی ان کے ٹخنے کی چٹکی لی، انہوں نے گھر سر پر اٹھا لیا کہ اب جیسی یہاں نہیں رہے گا۔ جیسی بھی نچلا بیٹھنے والا کب تھا۔ ادھر نانی اماں اسے کوستی ہوئی ٹخنے کو سہلا رہی تھیں اور ادھر جیسی نے ان کے دوسرے ٹخنے میں بھی اپنی چونچ گاڑ دی۔ نانی نے دوبارہ اپنا اعلان دہرایا، اب جیسی اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اور واقعی جیسی کو گھر سے باغ میں دیس نکالا مل گیا۔ وہاں اس نے میرے کتے راگس کو اپنا دوست بنا لیا۔ چند ہی دنوں میں کوے کے ہاتھوں کتے کا ناک میں دم آ چکا تھا۔ راگس گرمی سے گھبرا کر کسی پیڑ کے سائے میں نیند کے مزے لے رہا ہوتا کہ جیسی دبے پاؤں اس کے لمبے لمبے بالوں کو نوچ کر غائب ہو جاتا۔ راگس ادھر ادھر دیکھتا، اسے کچھ نظر نہ آتا۔ لطف تو یہ ہے کہ جیسی نے ایک بار بھی راگس کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ سوتے ہوئے اس کے بالوں کو کون نوچتا ہے۔ 14 برس کی عمر تک مجھے جانوروں اور پرندوں کو جمع کرنے کا جنون سا ہو گیا تھا۔ اب میرے اس چڑیا گھر میں ایک سینگوں والا الو، ایک سبز بندر، متعدد سانپ، 4 ٹانگوں والی چینی مچھلی، کئی قسم کے طوطے، بلیاں اور کچھوے جمع ہو چکے تھے۔ ایک روز ٹانگوں والی چینی مچھلی مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی۔ میں اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ تیز رفتار کار کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی۔ اس حادثے نے مجھے کئی دنوں تک غمگین رکھا۔ عام طور پر جو جانور اور پرندہ جس قدر ذہین اور پھرتیلا ہوگا، اسی نسبت سے وہ خطرناک ثابت ہوگا۔ یہاں وائچا کی مثال پیش کرتا ہوں۔ وائچا مجھے بنیے کی دکان سے ملا تھا۔ بنیے نے صبح کے وقت دکان کھولی تو ایک چھوٹے سے مرتبان میں وائچا کا سر پھنسا ہوا پایا۔ میں نے چٹنی کا وہ مرتبان وائچا سمیت خرید لیا اور کوشش کی کہ مرتبان بھی نہ ٹوٹے اور وائچا کا سر بھی باہر نکل آئے، لیکن اس کوشش میں وائچا کے پنجے مجھے لہو لہان کر چکے تھے۔ آخرکار مرتبان توڑنا پڑا۔ ننھے ریچھ پر اس ساری کشمکش کا کوئی اثر نہیں ہوا، البتہ اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ اس نے بہت بڑی مقدار میں چٹنی کھا لی تھی۔ وائچا کو سدھانے میں 2 سال لگ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ ذہین تھا۔ جب اس کا وزن 25 پاؤنڈ تک پہنچا تو وہ پورے گھر میں طوفان اٹھانے لگا۔ سب گھر والے اس سے خوف کھانے لگے۔ وہ ایک دیو قامت ریچھ بن چکا تھا۔
میں ہمیشہ جنگلی جانوروں کو سدھاتے وقت غصے یا رعب کی بجائے انہیں پیار اور محبت سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وائچا کو میرے لاڈ پیار نے خراب کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتی ہی ہررانے لگتا۔ اگر میں اسے چھونے کی کوشش کرتا تو وہ بھاگ جاتا۔ ایک دوپہر وائچا فرش پر بیٹھا ہوا کھانے پینے میں مشغول تھا کہ مجھے ایک شرارت سوجی۔ میں نے چند منکے اٹھا کر مٹھی بند کر لی۔ وائچا کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے میری مٹھی کھولنا چاہی۔ وہ تشدد پر اتر آیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے مٹھی پر اس زور کا پنجہ مارا کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ اس واقعے کے بعد وہ نسبتاً مہذب ہو گیا۔ اب وہ مجھے دیکھتا تو کسی خوف یا اجنبیت کا اظہار نہ کرتا، بلکہ جوں ہی میں اس کے آئینی پنجرے کا دروازہ کھولتا وہ مجھ سے چمٹ جاتا۔ ایک ہاتھ سے وہ میری ٹائی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا اور دوسرے ہاتھ سے میری جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دیتا۔ اب اس کی شرارتوں میں بھی روز بروز اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ بندر کی سی پھرتی کے ساتھ دروازے کھول لیتا، بوتلوں کے کارک اڑا دیتا اور کھانے کے برتنوں کو ادھر ادھر اچھالتا رہتا۔ خانسامے کی غلطی سے ایک روز باورچی خانے کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ وائچا نے اسے برتن دھوتے ہوئے دیکھ لیا۔ ریچھ کی یہ عادت ہے کہ کھانے پینے سے پہلے وہ ہر چیز کو دھوتا ہے۔ وائچا اب ہر وقت خانسامہ کے دامن کو کھینچتا رہتا کہ وہ اسے باورچی خانے میں لے جائے۔ وہ نل پر جا بیٹھتا اور خانسامہ کو مجبور کرتا کہ وہ نل کھول دے۔ وائچا پیٹو تھا۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا اور ہر وقت نل پر بیٹھا کوئی نہ کوئی چیز دھونے میں مصروف ہوتا۔ اس کی اس عادت نے خانسامہ کو بری طرح پریشان کر دیا تھا۔ ایک روز وہ غسل خانے میں گھس گیا۔ وہ نل کھولنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ ملازمہ نے اسے نل کھولنا تو سکھا دیا، مگر نل بند کرنے کا راز عمر بھر اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ وائچا کو پیاس لگتی تو وہ برف کا باکس کھول کر اس میں سے برف نکال لیتا اور مزے لے لے کر چبانے لگتا۔ اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر میں اسے کمرے سے باہر نکال دیتا اور دروازہ اندر سے بند کر لیتا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اسے کمرے سے باہر نکالنے لگا ہوں تو وہ میز یا کرسی کی ٹانگ اس مضبوطی سے پکڑ لیتا کہ میری کوشش کے باوجود اسے نہ چھوڑتا۔ گھر سے باہر وہ اس طرح ٹہلتا جیسے سنتری پہرا دے رہا ہو۔ ادھر ملازمہ نے کپڑا یا کوئی چیز جھاڑنے کے لیے کھڑکی کھولی۔ ادھر وہ بجلی کی طرح کھڑکی میں جا پہنچا اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اندر آنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ ایک روز میں گھر پہنچا تو وائچا کو غائب پایا۔ راگز ایک طرف بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ مجھے فکر لاحق ہوئی۔ راگز اور میں وائچا کو تلاش کرنے کے لیے اسی وقت نکل پڑے۔ راگز ایک نالے کے قریب پہنچ کر بھونکنے لگا۔ نالے سے کسی جانور کے ہررانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نالے میں دور تک چلا گیا۔ اچانک میرا ہاتھ آگے بڑھا اور میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ وائچا میرے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے نوچ رہا تھا۔ میں تیزی سے باہر کی طرف بھاگا، لیکن باہر نکلتے نکلتے اس نے میرے ہاتھ کو نوچ نوچ کر گوشت کا لوتھڑا بنا دیا تھا۔ وائچا بھیانک انداز میں ہرراتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اس روز کے بعد وہ پھر واپس نہ آیا۔ وائچا کے بارے میں نے بنیادی غلطی یہ کی تھی کہ اس پر کنٹرول کرنے کے بجائے میں نے خود اپنے آپ کو اس کے کنٹرول میں دے دیا تھا۔ جنگلی جانوروں کو جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ان کا مالک طاقت میں ان سے کمتر ہے تو وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ایک روز والد صاحب اور والدہ مجھے ملنے کے لیے فلاڈیلفیا سے آئے۔ ابا نے مجھے حکم دیا کہ میں نیوی میں بھرتی ہونے کے لیے درخواست دوں، مگر امی چاہتی تھیں کہ ملازمت اختیار کرنے سے پہلے میں سوسائٹی کے آداب سے اچھی طرح واقف ہو جاؤں۔ ابا اور امی 3 ماہ کے لیے فرانس جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے لوگوں سے ملنے جلنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے گھر کے سامنے ایک خوبصورت تالاب بنوا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح میں جانوروں سے زیادہ انسانوں میں دلچسپی لینے لگوں گا۔ جانے سے پہلے انہوں نے پڑوسیوں کو دعوت پر بلا کر ان سے میرا تعارف کرایا۔
اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ امی نے پڑوسیوں کے ان بچوں سے جو میرے ہم عمر تھے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ فرصت کے اوقات میں کھیل کود کے لیے ہمارے گھر آ جایا کرے۔ امی کا یہ تجربہ مجھے بہت مہنگا پڑا۔ ان کے فرانس جانے کے بعد میرے ہم عمر لڑکے اور لڑکیوں نے میرے گھر پر دھاوا بول دیا۔ تالاب پر ایک طوفان بدتمیزی برپا رہتا۔ میں گھنٹوں گھر کی صفائی میں لگا رہتا، اس پر ستم یہ کہ یہ لڑکے اور لڑکیاں جاتے وقت میرا شکریہ تک ادا نہ کرتے۔ پھر ان کے رویے سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہمارے گھر اور تالاب کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے۔ ایک روز ان چنڈالوں نے گھر میں طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ پلنگوں، صوفوں اور کرسیوں پر جنگلی جانوروں کی طرح اچھل کود رہے تھے۔ ہر طرف چیونگم، سگریٹ اور مٹھائی کے پیکٹ بکھرے ہوئے تھے۔ ایک دوست نے کار کو اس طرح گیراج میں داخل کرنے کی کوشش کی کہ گیراج کا نیم وا دروازہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چند لڑکے اور لڑکیاں نہاتے نہاتے تالاب سے نکلے اور اسی طرح آ کر صوفوں پر بیٹھ گئے، اور جب میں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تو وہ برہم ہو کر کہنے لگے، تم ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہو؟ ہمارے جی میں جو آئے گا ہم وہی کریں گے۔ اگر یہ ہمارے پڑوسی نہ ہوتے تو میں اس روز پولیس بلواتا اور اس کے ذریعے انہیں زبردستی گھر سے نکلوا دیتا۔ رات کے 9 بجے یہ دھما چوکڑی ختم ہوئی جب وہ گئے۔ سارا گھر کباڑ خانہ بنا ہوا تھا۔ ایک روز کچھ پڑوسی آ دھمکے۔ ان کے کہکوں، چیخوں اور بے ہنگم آوازوں سے سارا گھر گونج رہا تھا۔ وہ لان میں ادھر ادھر بکھر کر نہانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں اپنے سینگوں والے الو کو کندھے پر بٹھائے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ اچانک تالاب کی جانب سے پرہول چیخو پکار شروع ہوئی۔ میری ترکیب کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک لڑکا تالاب کے کنارے کھڑا ہوا ہانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کی سفیدی پھیلی ہوئی تھی۔ تالاب کے دوسرے سرے پر چند لڑکیاں مجسمہ حیرت بنی پانی پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ انہوں نے تالاب میں اس مگرمچھ کو دیکھ لیا تھا جو چند روز پہلے میں نے اپنے چڑیا گھر کے لیے خریدا تھا۔ اس روز وہ بغیر نہائے چلے گئے۔ اس 10 فٹ لمبی مادہ مگرمچھ کا نام میں نے ڈیسی رکھا تھا۔ شروع میں وہ نیم مردہ حالت میں تالاب کی تہہ میں پڑی رہتی۔ میرا خیال تھا کہ ڈیسی زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں پھرتی آتی چلی گئی۔ میں ایک بڑی سی مچھلی تالاب میں پھینک دیتا۔ مچھلی جو ہی پانی کی سطح سے ٹکراتی، ڈیسی اپنے شکار کی طرف دوڑتی۔ 2 بڑے بڑے جبڑے کھلتے اور دوسرے ہی لمحے مچھلی کا کہیں نام و نشان نہ ہوتا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے اندر اتنی جرأت پیدا کر لی کہ میں بھی ڈیسی کے ساتھ تالاب میں تیرتا رہتا۔ ڈیسی کی رفاقت میں یہ چند لمحے میری زندگی کے انتہائی خطرناک لمحے ہوتے تھے۔ بعض اوقات اس کے لمبے لمبے جبڑے کھلے دیکھ کر میرے اعصاب جواب دے جاتے۔ ایک بار تیرتے ہوئے ڈیسی نے میری ٹانگ اپنے منہ میں پکڑ لی۔ موت سامنے رقص کر رہی تھی۔ میں نے دوسری ٹانگ زور زور سے ہلانا شروع کر دی۔ گھبرا کر اس نے میری ٹانگ چھوڑ دی۔ ایک بار بڑے زور کا طوفان آیا۔ طوفان کے بعد ساری رات ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی رہی۔ صبح تالاب کی طرف گیا، ڈیسی وہاں موجود نہیں تھی۔ غالباً بجلی کی چمک یا بادل کی گرج سے خوفزدہ ہو کر تالاب سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ پھولوں کے تختوں کے قریب سے گزرتی ہوئی کھیتوں کی طرف چلی گئی تھی۔ کھیتوں میں اس کے پیٹ کے نشانات سے بڑی بڑی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بڑا سا شہتیر گھسیٹے لیے جا رہا ہو۔ جانسن اسٹیٹ کے جنگلے تک یہ نشانات بڑے واضح تھے۔ اس کے بعد سرسبز گھاس کے قطعات شروع ہو جاتے تھے۔ اب ڈیسی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ مسز جانسن نے مجھے گھومتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ میں کس کی تلاش میں ہوں۔ یہاں حاضر دماغی نے میرا ساتھ دیا۔ کتے کا چھوٹا سا پلہ گم ہو گیا ہے۔ مسز جانسن دوڑی ہوئی آئیں۔ ہم مل کر تلاش کر لیں گے۔
مسز جانسن میرے ساتھ جھاڑیوں کے ادھر ادھر کتے کا پلہ تلاش کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار یہ منظر آتا تھا کہ جھاڑیوں کے درمیان سے ڈیسی اپنے جبڑے کھولے آگے بڑھے گی اور مسز جانسن کی ٹانگ اس کے منہ میں آتی کیمے کی طرح پس جائے گی۔ جانسن اسٹیٹ کی حدود میں ڈیسی کہیں موجود نہ تھی۔ مسز جانسن ناکام واپس چلی گئیں۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور اچانک میری نظر ہمسایہ اسٹیٹ کے ٹینس کورٹ پر پڑی۔ یہاں جگہ جگہ ڈیسی کے پیٹ کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ وہ درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے خراٹے لے رہی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اسے واپس کیسے لایا جائے۔ میں الٹے پاؤں گھر پہنچا، امی کی 2 نشستوں والی چھوٹی سی موٹر نکالی اور پھر وہیں پہنچ گیا جہاں ڈیسی سو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ موٹر کے کھلے حصے کے پیچھے لیٹی ہوئی تھی، اس کی دم زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ لوگ بھاگ ایک نظر ڈیسی کو غور سے دیکھتے اور پھر مگرمچھ مگرمچھ کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوتے۔ ایک شام میں تالاب کے کنارے ڈیسی کو مچھلی کھلا رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا منہ بھینچ لیا۔ ایسے موقعوں پر میں اس کے سر پر ہلکا سا ٹہوکا دیتا اور وہ اپنے جبڑے کھول کر کھانے میں مصروف ہو جاتی۔ آج میں نے ہلکی سی ٹھوکر لگائی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ اپنے جبڑوں میں لے لیا۔ میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں ایک ہاتھ سے محروم ہو رہا ہوں۔ میرا تمام بازو سن ہو چکا تھا۔ ڈیسی کے 4 دانت میرے بازو میں اتر چکے تھے کہ نہ جانے اسے اچانک کیا خیال آیا۔ اس نے اپنا منہ آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوتی میں اسپتال کی طرف بھاگا۔ اب میرے بازو میں تکلیف بالکل نہیں تھی۔ زخمیوں کے وارڈ میں اپنا بازو نرس کی طرف بڑھاتے ہوئے میں نے کہا، میرے پالتو مگرمچھ نے مجھے کاٹ لیا تھا۔ نرس معذرت کرتی ہوئی دماغی امراض کے وارڈ کی طرف چلی گئی۔ کافی دیر بعد وہ ایک معمر ڈاکٹر کے ساتھ واپس آئی اور اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے نیا پاگل جو آپ کی توجہ کا مستحق ہے۔ ڈاکٹر مجھے اور میرے خاندان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے میرے بازو کی مرہم پٹی کر دی۔ اسی سال موسم خزاں میں ابا اور امی بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ڈیسی کو دیکھتی اسے فلاڈیلفیا کے چڑیا گھر میں بھجوا دیا جہاں وہ اب بھی موجود ہے۔ اپنے ایک دوست مارک کی کوششوں سے میں باز کا ایک بچہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا نام میں نے تارا رکھا۔ تارا کو ایک کبوتر پر جھپٹتے ہوئے دیکھ کر پہلی بار ایک جنگلی پرندے کی پھرتی کا لطف اٹھایا۔ میرا خیال تھا کہ کبوتر ایک بھدا، سست اور بے وقوف پرندہ ہے، لیکن تارا کے ساتھ کبوتر کی جھڑپ نے میرے اس خیال کی تردید کر دی۔ تارا اور کبوتر فضا میں گتھم گتھا ہونے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آئے تو اچانک کبوتر اپنے پروں کو سمیٹ کر زمین کی طرف اترنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے چھوٹا سا پتھر لڑھکتا ہوا جا رہا ہے۔ تارا بمشکل اپنی پرواز پر قابو پانے کے بعد غوطہ لگانے کے انداز میں نیچے کی طرف گیا تو کبوتر تیزی سے پر کھول کر بلندی کی طرف پرواز کرنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تارا کم عمری کی وجہ سے ابھی اپنے فن میں ماہر نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی کہ ہر پرندہ جنگلی پرندوں سے بچنے کے لیے بلا کی پھرتی، ذہانت اور ہوشیاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ غالباً عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جس کی جھپٹ سے کوئی پرندہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ان دنوں میری ساری توجہ تارا پر تھی۔ اب مجھے اسکولوں، کالجوں اور کلبوں میں مدعو کیا جانے لگا جہاں میں جانوروں پر لیکچر دیتا۔ میں نے جانوروں کے بارے میں چند فلمیں بھی تیار کر لی تھیں، اگرچہ یہ عمدہ نہیں تھیں لیکن پھر بھی بے حد پسند کی جاتی۔ ایک بار میں ایسی ایک فلم دکھا رہا تھا، اس میں تارا کو کبوتر پر فتح حاصل کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ تارا بھی ہال میں موجود تھا۔ فلم کے دوران میں اچانک تارا کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ اس نے فلم کی سکرین پر جھپٹ کر حاضرین کو سکتے میں ڈال دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔